سرمایہ ہے، اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، یہ تو کنگال اور مسکین ہے۔ کیا علم ہے ان دانشوروں کے پاس؟ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، یہ اس کا لائق نہیں کہ کسی فرد یا امت کی یہ رہنمائی کرے۔ لوگ جو اس کو ہے نا ہم عقل سے کام لیں گے، وہ عقل بیچاری کے بس میں ہے کہ وہ امتوں کی امامت کر سکے اور ان کو سیدھا راہ بتا سکے۔ آج عقل کہتی ہے شراب حرام ہے، 10 دن بعد ووٹ پاس ہو جاتے نہیں، یہ تو بڑی مزیدار ہے۔ اسی زمانے میں لواطت اور لونڈے بازی بڑے بڑے فلسفی کہتے تھے کہ اسلام کیا بری چیز ہے، کرو، کوئی کہتا یہ ٹھیک، اب بھی حکومتوں نے پاس کر دیا۔ تو عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، یہ عقل جو ہے نا بالکل کنگال اور مفلس، اس کو بے مایا کا کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگوں کی امامت کرے، پیشوائی کرے۔ آگے کیا ہے دوسرا مصرع؟ رہبر ہو ظن و تخمین تو زبوں کار حیات۔ ہاں، رہبر ہو اگر ظن و تخمین تو زبوں کار حیات، زبوں برباد، ضائع، تباہ۔ کہ اگر ظن و تخمین علم اور یقین کی بجائے گویر اور اندازوں پر چل پڑے کہ فلاں فلسفی کا یہ نظریہ ہے، فلاں کی یہ تھیوری ہے، اور کہتے اتنی بڑی بات کہ جہنم میں گرنا، پیچھے لگے ہوئے تم ظن و تخمین کے۔ ظن و تخمین محض اندازے، گویر، قیاس کہتے ہیں، اسپیکولیشن جو ہے، گویر اور اندازے، اگر یہ رہبر حیات بن جائے، لوگ اپنے تمدن اور تہذیب کی بنیاد ان کی پیشوائی میں بنائیں تو زبوں کار حیات، زندگی کا کاروبار تباہ ہو گیا، سب کوئی بٹا بیٹھ گیا۔ اب اگر کیا مطلب مولانا؟ تخمین اندازہ لگانا کہتے نہیں، تخمینہ، اس کام کا یہ تخمینہ، اسٹیمیٹ، اندازے لگانے۔ اچھا آخری شعر جو فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات۔ ہاں پڑھیں پھر پہلا اب ایک کریں۔ فکر بے نور تیرا، فکر بے نور تیرا، تیری سوچ جو ہے نا، نہیں روک روک کر پڑھا کرنا، مجھے حفظ نہیں ہے۔ فکر بے نور تیرا، تیری سوچ جو ہے وہ اس میں کوئی نور نہیں، تو اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہا، کوئی سوچ تیری ٹھیک۔ فکر بے نور تیرا، آگے کیا؟ جذب عمل بے بنیاد، جذب عمل بے بنیاد، دو ہی چیزیں نا، فکر اور عمل، کہ سوچتا ہے آدمی پھر کام کرتا۔ کہتے سوچ تیری بے نور ہے، اور جو جذب عمل ہے نا، کام کرنے کا شوق، وہ بھی بالکل برباد ہے، ضائع ہے۔ جذب عمل بے بنیاد، نہ سوچ تمہاری درست، نہ کام کا جذبہ جو ہے اس کی کوئی بنیاد۔ سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات، اس لیے بالکل ناممکن ہے کہ تمہاری سیاہ رات، تار کہتے ہیں تاریخ کو، تمہاری زندگی کی تاریخ اور سیاہ رات روشن ہو جائے۔ انسانوں، مغرب والوں، مشرق والوں، یورپ والوں، سن لو، کہتے ہیں اگر یہی حال رہا نا، وہی کو نہ مانا تم نے، تو سخت مشکل ہے کہ روشن ہو تیری تار حیات۔ آخری شعر ایک وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں۔ اب آپ کو شوق ہے مجھ سے شعروں کا مطلب پوچھنے کا؟ لوگوں نے اقبالیات کے معاملے میں آپ تو ماشاءاللہ اتنے ماہر ہیں۔ اصل میں سوال لوگوں نے اور بھی کرنے ہوتے نا، آپ تھوڑا سا شوق پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، اگلی دفعہ کر لیں انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا 2-3 سوالات ہیں ہمارے پاس ہے، تو بھائی نے لکھا، کال لیتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ گھروں کے اندر جو بیت اللہ کی تصویر ہم لگاتے ہیں، تو کیا اس کا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی نے پوچھا، اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ بیت اللہ کی تصویر یا روضہ رسول اللہ علیہ السلام کی تصویر یا ایسی دوسری تصویریں ہیں کسی مکان کی، جگہ کی، جن میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، سب جائز، بہت اچھی بات ہے۔ شعار کی طرح مسلمانوں کے گھروں میں اگر اللہ کے گھر کی تصویر نہیں ہوگی، رسول اللہ کی مسجد روضہ کی نہیں، تو اور کیا ہو؟ ہندوؤں کی تصویریں پھر ٹھاکروں کی ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کا جو محبت اور عقیدت کا تعلق ہے اللہ رسول سے، اس کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے بھائی، بہت اچھے الحمدللہ۔ مولانا صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ مولانا صاحب کیسی صحت ہے؟ جی بولے مولانا۔ خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ خیر سے آپ کو رکھو، پوچھیں نا جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب میں نے ایک سوال کرنا تھا۔ مولانا صاحب جی جی میں سن رہا ہوں، کریں نا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے ہماری،
یہ ہمارے پاس زیور ہے، اس کی جو ہم خرید کا حساب لگائیں گے یا فروخت کا حساب لگائیں گے؟ یعنی کہ قیمت خرید کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے یا قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے؟ میرے بھائی جس قیمت پر آپ نے خریدا تھا نا اس کو نہیں دیکھیں گے، چھوڑیں وہ سستا ملا تھا یا مہنگا ملا، اب جو ہے نا بازار میں اس کا ریٹ جی اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، اس کی فروخت کا حساب لگائیں گے؟ ہاں یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی سنار کے پاس لے کے جائیں اور اس سے کہیں کہ اس میں سے کھوٹ الگ کرو، کھوٹ کی کوئی زکوٰۃ نہیں، جو وہ کہے گا نا کہ اس میں اتنا خالص سونا ہے اس کی پھر آپ قیمت لگا لیں کہ موجودہ ریٹ کے مطابق کیا قیمت ہے، اس کا 40واں حصہ دے دیں، یعنی جو بناوٹ ہے اس کے بھی نہیں پیسے ہوں گے ایک طرح. ٹھیک ہے کسی چیز کے بھائی، بات واضح ہو گئی. جو خالص سونا نا اس میں صرف وہ نکالنا. اصل جو ہے نا مطلب سونا، خالص سونا، فرض کریں آپ کے پاس 10 تولے ہے، جب سونار کے پاس لے کر جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ 7 تولے نکلے گا، زکوٰۃ ہی نہیں پڑے گی. اور یہ بات بھی ہے. چلیں اگر 12 تولے ہے تو 8 تولے نکلے یا 8.5 تولے نکلے، اور اس پہ جو آپ اس کی مطلب بناوٹ کے دیتے ہیں، خوبصورتی کے اور بنوائی کے، مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی شمار نہیں کرنا. نہیں خالص سونا جو ہے نا اس کا پتہ کریں کہ کیونکہ جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو کھوٹ کے علاوہ اس کی کڑائی وغیرہ کے بھی وہ پیسے اکاؤنٹ نہیں کرتے اس کے اندر. اچھا صاحب، ابھی نا صبح کے وقت سیڑھی چلتی تھی آپ کی، ابھی 2-3 دنوں سے بند ہے، وہ سیڑھی چل نہیں رہی، صبح کے وقت لگاتے تھے تو کافی فائدہ ہو جاتا تھا. کس جگہ پہ لگا رہے تھے؟ یہ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، گلیکسی کیبل والے لگاتے تھے صبح کے وقت. آپ ہیں کس سائڈ پہ؟ ہم ادھر فورا چوک کی سائڈ پہ رہتے ہیں. وہ یار ادھر میری بھی رہائش ادھر ہے، 2-3 دن سے گلیکسی ویسے ہی نہیں چل رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیکسی کا صدائے رحمت ہی چینل نہیں، پوری گلیکسی آج کل اس ایریا میں کچھ ڈسٹرب ہے. نہیں ہمارے ایریا میں تو چل رہی ہے، مگر آپ کا جو ہے نا صدائے رحمت اس میں وہ آ نہیں رہا، صبح کو آپ کی گلیکسی مولانا. چلیں ان سے گزارش کر دیتے ہیں، اگر آپ کے چل رہی ہے تو ان کو کہہ دیتے ہیں، لیکن 2-3 دن سے نا اس علاقے کے اندر گلیکسی ویسے ہی ڈسٹرب ہے. اللہ خیر. بہت شکریہ جی مولانا صاحب، مہربانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالص سونا اور اس کی یہ سخت موجودہ قیمت ہے. اچھا مولانا، جب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی 6 تولے کا سیٹ بنوایا تھا اور 2 چوڑیاں ہیں 2 تولے کی، اس کے اندر آٹومیٹکلی جمع کر کے 8.5 تولے بنا لیتے ہیں. آپ جو خوبصورت قاعدہ اور کلیہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں بنتے. بالکل میں نے اسی لیے وضاحت کر دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خالص پتہ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی مولانا صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. میں نے ایک بیوہ سے پیسے لینے تھے تھوڑے سے، تو اب زکوٰۃ کا آ رہا ہے، میں اس سے پیسے مانگ نہیں رہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ دینے سے کافر ہے. تو کیا میں اس کو زکوٰۃ میں مطلب کلیئر کر سکتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں یا ایسے کچھ سلسلہ؟ میرے بھائی بالکل آپ چھوڑ سکتے ہیں. ویسے یہ جو ہے نا رسمی مولوی یہ تو کہیں گے کہ آپ پہلے اتنے پیسے اس کو دیں، وہ مالک بنے، پھر اس کو کہیں میرے دیے پیسے مجھے واپس کر دیں، تیرا قرض ادا ہو گیا. یہ ہاتھ لگوانا چاہتے ہیں، مگر بات جو ہے نا صاف سیدھی کہ آپ وہ حساب کر لیں کہ میرے ذمہ جو زکوٰۃ تھی میں نے وہ قرضہ چھوڑ دیا، اس کو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی ہاتھ لگانا، یہ رسم پوری کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے اپنے پلے سے اس کو دیں پھر کہ آپ مجھے ادا کر دو. یہ ڈرامہ بازی کی ضرورت ہے. یعنی اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ میں نے نہیں، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ بس میں نے وہ چیز جو ختم کر دی. اچھا، زکوٰۃ وغیرہ کا بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے حساب میں لکھ لیں کہ میری. آپ صرف اس کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا تیرا معاملہ ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ کے پیسے آ گئے، بے فکر ہو جائیں، آ گئے پیسے. اچھا ایک اور میں نے پوچھنا تھا. جی جی. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا جو ہے نا اس کو کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. اب وہ ساری عمر بھی نیکیوں کے کام کرتا رہے، آخر پہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے دوزخ میں چلا جائے گا. اور اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ ساری عمر برائی کرتا رہے، غلط کام کرتا رہے، تو آخر میں کوئی ایسا کام